دنوں میں سے علی الاطلاق اس کو فضیلت حاصل ہے، اور وقت کی فضیلت سے عمل میں فضیلت آتی ہے، جیسے جگہ کی فضیلت سے عمل میں فضیلت آتی ہے۔ مسجد کی نماز کا مقابلہ مسجد کے پہر کی نماز نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد جگہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی، مسجد حرام، جتنا مقام افضل ہوتا جاتا ہے اتنا عمل کی فضیلت بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ہی وقت، جتنا وقت افضل ہوگا اس میں کیے ہوئے عمل کی فضیلت اور شان بھی زیادہ ہوگی۔ تو جمعے کا دن چونکہ سید الایام ہے، افضل الایام ہے، اس وجہ سے اس کے عمل کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ تو ہمیں جمعے کے دن کو آداب جمعہ کے ساتھ گزارنا چاہیے، بیدار ہو کے گزارنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ رکھ کے گزارنا چاہیے۔ ویسے تو 24 گھنٹے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں، لیکن وقت کی فضیلت کے لحاظ سے جمعے کے دن ہمیں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن عادت بنائیں گے، اہتمام کریں گے، جمعے کے علاوہ کی بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جمعے کے دن صلاۃ و سلام، درود پاک کی کثرت یہ عام دنوں سے زیادہ مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کا جو اپنا نماز والا عمل ہے، جس کو نماز جمعہ کہتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد کرنا، تیار کرنا، اس کے لیے بننا سنورنا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے اپنی مصروفیات کو، کام کاج کو، طبیعت کے تقاضوں کو چھوڑنا، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ ضرورتوں کو چھوڑنا بھی، طبیعت کے تقاضوں کو چھوڑنا بھی، یہ ہمیں حکم ہے۔ آذان تو ہر نماز کی ہوتی ہے، لیکن جمعے کی آذان کا خصوصی طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، اذا نودی للصلاۃ۔ نمازیں جو باقی 5-4 ہیں وہ فرض عین ہیں، اس دن ظہر کی نماز جمعے والوں کے لیے فرض نہیں رہتی، بلکہ جمعہ ہی اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان نمازوں کے نام سے قرآن مجید میں نہ کوئی صورت ہے اور نہ ان کے صراحتاً ایسے تذکرے ہیں، لیکن جمعے کے نام پر مستقل صورت بھی ہے اور اس کا صراحتاً نام بھی ہے۔ تو یہ چیزیں نشانی ہیں، قرینہ ہیں، دلیل ہیں کہ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں خاص مقام رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس دن میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اس میں لگانا چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کا، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکیں۔ جمعے والے دن سب سے بڑی چیز نیت ہے کہ بندہ اعمال کرے جمعے کے دن جمعے کی فضیلت کی نیت سے، پھر غسل کرے تب بھی جمعے کی نیت سے، کپڑے صاف ستھرے پہنے جمعے کی نیت سے، بال ٹھیک کرائے، ناخن ٹھیک کرائے جمعے کی نیت سے، کنگھا تیل خوشبو لگائے جمعے کی نیت سے۔ تو یوں اگر نیت اس کی جمعے کی ہوگی تو جسم کی صفائی، باقی جو عمل ہیں وہ تو خود بخود ہو ہی جائیں گے، لیکن ہر عمل پر اس کو ثواب ملتا چلا جائے گا، وہ اس کا عمل شریعت بنتا چلا جائے گا، آخرت کا عمل بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو جمعے کا دن بڑے اہتمام کے ساتھ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، جو باقاعدہ جمعے والے دن قبرستان جاتے ہیں، اہتمام سے جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں صرف عبرت کے لیے۔ جمعے والے دن قبرستان جانا، اگر والدین کی قبریں قریب ہوں تو ان کے قبروں میں جانا بعض حدیثوں کے مطابق سنت ہے،
اور اگر وہ نہ بھی قریب ہوں، ہر جمعہ نہ جا سکتا ہو، تو ویسے قبرستان جانا اور قبرستان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنا۔ یہاں کیسے کیسے جوان سوئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے کاروباروں والے سوئے ہوئے ہیں، کون سے اداروں کارخانوں فیکٹریوں والے سوئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے امیر سوئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے نیک سوئے ہوئے ہیں، کیسے وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ نماز کا پتہ، نہ حلال حرام کا پتہ، لیکن آج قبرستان میں قبروں میں پڑے ہیں، ایک ذرے کے بھی اختیار و قدرت نہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں کس حال میں ان کے ساتھ معاملہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوگا۔ یہ عبرت حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے جمعے والے دن اعزاء اقارب سے ملنا، یہ بعض بزرگوں کا یہ معمول ہے، خیریت ایک دوسرے کی دریافت کرنا، پوچھنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مانوسیت، انس و محبت، جذبہ خیر خواہی کا اظہار کرنا، یہ بھی جمعے کے اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ کثرت سے درود و سلام، سورہ کہف کی تلاوت، اور خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت نیکی میں گزارنا، ذکر اللہ میں گزارنا، درود پاک کو 80 مرتبہ پڑھنا، تو یہ چیزیں ہمیں ترغیب دیتی ہیں کہ اس کی خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ترغیب دی ہے، یہ ہمیں درس دیتی ہیں، سبق دیتی ہیں، احساس دلاتی ہیں کہ ہم جمعے کے دن کو غفلت سے نہ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل